بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان اور قرآن، اس نام سے ہمارا یہ سلسلے وار پروگرام اور اس پروگرام کی آج کی اس تیسری نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری گفتگو قرآن سے متعلق جاری ہے کہ قرآن کا کیا رشتہ ماہ رمضان سے ہے۔ اس بارے میں کچھ باتیں گزر چکی ہیں اور بتایا گیا آپ حضرات کو کہ ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیا کرتے تھے، اور جبرائیل امین علیہ السلام رمضان کی ہر رات کو آسمان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے قرآن مجید کے مدارسے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق ہمارے اندر بھی پایا جانا چاہیے کہ اگر ماہ رمضان اللہ نے ہمیں نصیب کیا، رمضان ہمیں حاصل ہوا، تو اب جس طرح ہم اس مہینے میں روزہ رکھ رہے ہیں بلا ناغہ، اسی طرح بلا ناغہ کوئی دن ایسا نہ گزرے رمضان کا کہ جس دن ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام نہ کیا ہو۔ اور خوب زیادہ ہر دن کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ ہمارے اسلاف کے بارے میں یہی آتا ہے کہ جب رمضان آ جاتا تو قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے، دیگر اور مصروفیات، دیگر اور مشغولیات کو چھوڑ دیتے، ترک کر دیتے، اسے روک دیتے اور مکمل طور پر اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کے لیے فارغ کر لیا کرتے تھے۔ امام مالک ابن انس رضی اللہ رحمہ اللہ کے بارے میں بتایا گیا تھا آپ حضرات کو کہ مسجد نبوی میں درس حدیث کا سلسلہ ان کا سال بھر جاری رہتا، اس کے حلقات ہوا کرتے تھے، بڑی تعداد میں لوگ حاضر ہوا کرتے تھے، لیکن جب رمضان آ جاتا تو درس حدیث کو روک دیتے، اس کے حلقات بند ہو جاتے اور کہا کرتے کہ یہ مہینہ ماہ قرآن ہے، رمضان کا مہینہ یہ ماہ قرآن ہے، اسی لیے قرآن کی تلاوت میں ہم اپنے آپ کو کیا ہے مشغول کریں۔ تو حضرات، ضرورت اسی بات کی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کیا ہے اس مہینے میں ہم کیا ہے کیا کریں۔ رہی بات کہ کیا کوئی مخصوص وقت ہے کہ جس وقت ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنا زیادہ بہتر ہوگا بنسبت کسی اور وقت کے ماہ رمضان میں؟ اس سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو بعض نصوص کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سب سے افضل ترین وقت ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کے لیے وہ رات کا وقت ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دن کے وقت تلاوت نہ کی جائے، بلکہ دن کے وقت بھی تلاوت کی پابندی پائی جائے، اور اسی طرح رات کے وقت بھی قرآن کی ہم تلاوت ضرور کریں۔ یہ نہیں کہ دن کے وقت ہم نے قرآن کی تلاوت کی پابندی کی رمضان میں، اور افطار کے بعد جب رات کا سلسلہ شروع ہو، افطار کے بعد کے وقت سے لے کر کے طلوع فجر تک قرآن کی تلاوت نہ کریں، یہ چیز نہ پائی جائے،
بلکہ زیادہ افضل وقت اور جس وقت کو ہمیں زیادہ اہمیت دینی ہے، غنیمت سمجھنا ہے، موقع سمجھنا ہے، بہترین موقع قرآن کی تلاوت کے لیے، وہ رمضان کی راتیں ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جیسے کہ مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزہ اور قرآن بندے کے حق میں روز قیامت سفارش یا شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا، ای ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے روک کر کے رکھا، فشفعنی فیہ، اے پروردگار تو میری شفاعت، میری سفارش اس کے حق میں کیا ہے، قبول کر لے۔ فرمایا آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن کہے گا، ربی، اے میرے پروردگار، منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو رات کے وقت سونے سے روک کر رکھا تھا، فشفعنی فیہ، تو اے میرے پروردگار میری شفاعت، میری سفارش کو اس کے حق میں کیا ہے، قبول فرما لے۔ تو گویا کہ روزہ اس بات کی سفارش کرے گا اور یہ کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے اور دیگر شہوات سے دن کے وقت روک کر کے رکھا، تو اے اللہ میری شفاعت قبول کر لے۔ مطلب یہ کہ جب دن کا وقت ہوتا ہے، طلوع فجر سے لے کر کے غروب شمس، اس وقت روزہ رکھتا ہے بندہ، اپنے آپ کو کھانے پینے سے، دیگر اور خواہشات سے اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے۔ تو یہی بات روز قیامت اللہ تبارک و تعالی سے کہے گا کہ اے میرے پروردگار، ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار فشفعنی فیہ، کہ دن کے وقت میں نے اسے کھانے پینے سے اور دیگر شہوات سے، خواہشات سے روک کر کے رکھا تھا، تو میری کیا ہے سفارش اس کے حق میں کیا ہے، قبول کر لے، اس کی مغفرت فرما دے، اسے اعلیٰ درجات نصیب فرما دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن بھی آئے گا اور اللہ سے کہے گا، ربی منعتہ النوم باللیل، اے میرے پروردگار، میں نے اسے رات کے وقت سونے سے روک کر رکھا، فشفعنی فیہ، تو میری بھی سفارش، شفاعت اس کے حق میں کیا ہے، قبول کر لے۔ تو قرآن نے رات کے وقت روک کر رکھا، مطلب یہ کہ رات کے وقت قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، رات کے وقت تہجد کا اہتمام کرتا، قیام کا اہتمام کرتا، قیام اللیل، اور تہجد کی نماز میں لمبی رکعات جس میں قرآن کی تلاوت کیا ہے، لمبی قرآن کی تلاوت کیا ہے، کیا کرتا تھا۔ فشفعنی فیہ، اے اللہ تو میری سفارش اس کے حق میں کیا ہے، قبول کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فیشفعان، تو اللہ تبارک و تعالی روزے کی اور اسی طرح قرآن کی سفارش کو اس بندے کے حق میں کیا ہے، قبول فرما لے گا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہوگی اس بندے کے لیے کہ وہ روزہ جس کی پابندی اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھا، چاہے وہ رمضان کا روزہ ہو یا کوئی اور نفلی روزہ ہو، اور کتنا ہی خوش نصیب وہ شخص ہوگا جس نے قرآن کی تلاوت کی، اور قرآن کی تلاوت کے لیے اس نے رات کے وقت کو کیا ہے، منتخب کیا، رات کے وقت اس نے کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی پابندی کی۔ جب دنیا سوئی رہتی ہے، لوگ آرام کرتے رہتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت میں کیا ہے، مصروف رہتا ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو یا نماز کا اہتمام کرے، قیام اللیل، تہجد کا، اور اس میں کیا ہے، قرآن کی تلاوت کا کیا ہے، اہتمام کرے، لمبی رکعتیں پڑھیں۔ تو
اس تلاوت قرآن، اس عمل کا اللہ تبارک و تعالی اس کا یہ بدلہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی شفاعت کیا ہے قبول فرما لے گا، اور اس کے درجات کو اللہ تبارک و تعالی بلند فرمائے گا، درگزر اور معافی کا معاملہ اس کے ساتھ کیا ہے ہوگا۔ اس حدیث سے ناظرین کرام ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ قرآن مجید جب اللہ تبارک و تعالی کے پاس سفارش کے لیے آئے گا تو وہ اس بات کا ذکر کرے گا کہ رات کے وقت میں نے اسے سونے سے روک کر رکھا، رات کے وقت کا ذکر ہے ادھر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی تلاوت چاہے رمضان ہو غیر رمضان میں بھی سب سے افضل وقت، سب سے بہترین وقت وہ رات کا وقت ہوا کرتا ہے۔ تو اسی لیے ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت ہم کر رہے ہیں اور اس کی پابندی ہے، لیکن رات کا وقت خالی نہ گزرے، یوں ہی ہم نہ گزار دیں بغیر قرآن کی تلاوت کے، بلکہ رات کا کچھ حصہ ضرور ایسا ہو کہ جس میں ہم قرآن کی تلاوت کریں، چاہے رات کو سونے سے پہلے یا جب ہم سحر کے لیے اٹھتے ہیں اور پہلے اٹھ جائیں تو اس وقت قرآن کی تلاوت کریں، یا رات کے کسی بھی حصے میں قرآن کی تلاوت کریں، بلکہ مسجد میں جیسے کہ اگر نماز عشاء کے لیے ہم حاضر ہوئے، اذان اقامت کے درمیان کا وقت ہے، اس میں قرآن کی تلاوت پابندی سے کریں، یہ بھی رات کے وقت قرآن کی تلاوت میں کیا ہے، اس کا کیا ہے شمار ہوگا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کوئی رات ایسی نہ گزرے رمضان کی کہ جس رات ہم نے قرآن کی تلاوت کی پابندی نہ کی ہو، اس کی بہت ہی زیادہ کیا ہے فضیلت ہے۔ جیسے کہ حدیث گزری ہے، ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجیء القرآن یوم القیامہ کالرجل الشاحب، قرآن مجید روز قیامت چل کر آئے گا، اور اس وقت قرآن کی کیا ہیئت، کیا شکل و صورت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالرجل الشاحب، قرآن کی شکل و صورت اس وقت ویسے ہی ہوگی، اس مرد جیسے، اس آدمی جیسے جو الشاحب، جس آدمی کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یعنی بندہ جب رات بھر جاگتا ہے مثال کے طور پر، یا کسی کام کے پیچھے بہت ہی زیادہ محنت کرتا ہے، تو بدن میں تھکاوٹ تو محسوس ہوتی ہی ہے، لیکن اس تھکاوٹ کا اثر اگر دیکھا جائے تو آدمی کے چہرے پر بھی پائی جاتا ہے۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یجیء القرآن یوم القیامہ کالرجل الشاحب، روز قیامت قرآن مجید آئے گا کالرجل الشاحب، قرآن کی شکل و صورت اس وقت اسی آدمی کے مانند جیسے ہوگی، الشاحب، جس آدمی کے چہرے پر کچھ تھکاوٹ پائی جاتی ہے، تھکاوٹ کے آثار پائے جاتے ہیں۔ کہے گا قرآن مجید اس شکل و صورت میں آنے کے بعد، قرآن مجید کہے گا انا الذی اسہرت لیلک واضمأت نہارک، میں ہی ہوں وہ جس نے تمہیں رات بھر جگا کر کے رکھا اور دن کے وقت تمہیں کیا ہے پیاسا رکھا۔ مطلب یہ ہوا کہ رات کے وقت تم میری تلاوت کیا کرتے تھے اور دن کے وقت بھی تم نے میری تلاوت کی۔ رات کے وقت تم تلاوت کرتے تھے، تمہاری نیند پر اس کا اثر پڑا، دن کے وقت تم تلاوت کرتے تھے تو تمہارے کھانے پینے پر اس کا کیا ہے اثر پڑا۔ تو جب انسان دن رات کچھ محنت کرے گا تو اس کا اثر اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار پائے جائیں گے۔ تو قرآن مجید اسی شکل و صورت میں آئے گا اس آدمی کے پاس کہ میں وہی کتاب، وہی قرآن، وہی تلاوت، وہی عمل ہوں جس نے تمہیں رات کو سونے سے روکا اور جس نے تمہیں رات کو پیاسا کیا ہے رکھا تھا۔ تو محترم ناظرین، اس حدیث سے مزید اور یہ بات شاید واضح ہوئی ہوگی کہ قرآن مجید کی تلاوت صرف دن کے وقت نہ رہے، بلکہ اس کا جو ایک افضل وقت ہے وہ
رات کا بھی وقت ہے، کوئی رات ایسی نہ گزرے، بالخصوص رمضان کی راتوں میں سے کوئی بھی رات ایسی نہ گزرے کہ رات کے وقت ہم نے قرآن مجید کی تلاوت نہ کی ہو، بلکہ اگر ہو سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن رمضان کی راتوں ہی میں کیا ہے پایا جانا چاہیے۔ اسی لیے ایمان والے کا معاملہ ماہ رمضان میں یوں ہے کہ دن کے وقت وہ محنت میں رہتا ہے۔ کس بات پر محنت؟ روزہ رکھنے میں محنت۔ ظاہر سی بات ہے روزہ رکھتا ہے تو ادھر نفس سے مجاہدے کی ضرورت ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے، دیگر اور خواہشات شہوات سے اپنے آپ کو روکنا ہے، کھانے پینے سے روکنا ہے، بھوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بھی جو ہے دیگر معاملات ہیں ان سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ادھر مجاہدے کی ضرورت ہے، یہ دن کا وقت ہے۔ رات کے وقت کھا پی کر کے یعنی آرام سے گزار دے بغیر کوئی عمل کیے ہوئے، ایسا معاملہ ایمان والے کا نہیں پایا جاتا ماہ رمضان میں، بلکہ ماہ رمضان میں رات کے وقت بھی مجاہدے کی ضرورت ہے، لیکن رات کے وقت جو مجاہدہ ہو وہ اور جو کوشش ہو وہ قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا ہے رات کے وقت کیا ہے محنت پائی جائے، تو گویا کہ رمضان کا کوئی یعنی رمضان کے ایام کا کوئی ایسا حصہ نہ رہے کہ جس میں ہم اللہ تبارک و تعالی سے کیا ہے منقطع رہیں۔ رات کے وقت روزے کے ذریعے اللہ سے رشتہ ہمارا جڑا رہے، دن کے وقت روزے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے ہمارا رشتہ جڑا رہے، اور اسی طرح رات جب آ جائے تو رات کو بھی قرآن کی تلاوت کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے ہمارا کیا ہے رشتہ جڑا رہنا چاہیے۔ اس ماحول کے ذریعے اور اس کیفیت کے ذریعے رمضان کے ایام کیا ہے گزارنے کی کیا ہے ضرورت ہے، تاکہ رمضان سے بھرپور ہمیں کیا ہے فائدہ مل سکے۔ اور ایک بات اور بتا دی جائے، یعنی عام ایام میں، عام دنوں میں بھی، چاہے رمضان ہو غیر رمضان میں بھی، یعنی رات کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ 10 آیات فی لیلہ لم یکتب من الغافلین، جس شخص نے کسی رات کو 10 آیتوں کی تلاوت کی، کتنی آیتیں؟ صرف 10 آیتیں قرآن مجید کی، اس کی تلاوت کی، تو اللہ تبارک و تعالی اسے غافل ہونے سے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بچا لے گا۔ یعنی غفلت والوں میں جو لوگ غافل رہتے ہیں اللہ سے، اس میں اس کا شمار نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی 10 آیتوں کی تلاوت سے صرف کیا ہے اسے کیا ہے بچا لے گا۔ تو رات کے وقت قرآن مجید کی تلاوت، اسے بھی کیا ہے اہمیت دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا اور سنا، ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔